بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب تک اس کے چہرے کو نہ دیکھوں لگتا ہے کہ کچھ ادھورا سا ہے۔ سیڑھی چڑھتی سحر اپنی مخصوص کھنکتی آواز میں بولی۔ شہاب جو چھت کی منڈیر سے لگا محویت سے آسمان کو تک رہا تھا، اس کو آتا دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ سحر اس کے برابر کھڑے ہوتے ہوئے محبت سے اسے تکنے لگی، جس پر وہ چڑ سا گیا اور بیزاری سے اپنا چہرہ دوسری جانب پھیر لیا۔ کیوں اتنا کتراتے ہو؟ وہ اس کا اچانک ہاتھ تھامتے ہوئے بولی۔ اپنی اوقات میں رہو۔ وہ غراتے ہوئے بولا۔ مجھ سے فاصلے پر رہو تو زیادہ بہتر ہوگا تمہارے لیے۔ شہاب انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے بولا اور سیڑھیاں دھپ دھپ کرتے اتر گیا۔ تم سے دور رہنا میرے لیے بہت مشکل ہے، تمہارا پیچھا میں کبھی نہیں چھوڑتی۔ وہ آہستگی سے اسے جاتا دیکھ کر بولی۔ سحر جمال اس کی چچا زاد تھی، جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ چچا چچی نے اس کی جائز اور ناجائز خواہشات پوری کر کے اس کو خود سر ہونے کے ساتھ ساتھ بدتمیز بھی بنا دیا تھا۔ وہ اپنے آگے کسی کو کچھ گردانتی ہی نہیں تھی۔ شہاب کے 2 بڑے بہن بھائی تھے۔ بڑے بھائی بیرون ملک اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نوکری کے سلسلے میں مقیم تھے اور بہن کی ابھی شادی ہو چکی تھی۔ سب سے چھوٹا شہاب تھا، جو MBA مکمل کرنے کے بعد ایک اچھی نوکری کر رہا تھا۔ سحر نے تعلیم کو انٹر کے بعد ہی خیرآباد کہہ دیا تھا۔ اس کا سارا وقت موویز اور گانے سننے میں گزر جاتا تھا۔ شہاب کو جتنی سحر سے نفرت تھی، اتنی ہی سحر کو شہاب سے محبت تھی۔ وہ جتنا اس سے دور بھاگنے کی کوشش کرتا، وہ اتنا ہی اس کے نزدیک آتی جاتی تھی۔ مگر مصیبت تو یہ تھی کہ شہاب اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتا تھا، اسی لیے وہ چاہ کر بھی اس سے زیادہ دور نہیں جا پاتا تھا۔ شہاب کی زندگی کا تو ایک ہی محور تھا، آرزو کو پانا۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی یہ آرزو پوری کرنا آسان نہیں ہے، مگر وہ بھی کیا کرتا۔ کچی عمر سے اس کی آنکھیں آرزو کے ہمراہ رہنے کے سپنے بنتی آئی تھیں۔ آرزو صدف کی بیٹی تھی۔ صدف ان کے گھر پہلے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ اس وقت شہاب 10 سال کا تھا جب آرزو 8 سالہ ہوتی تھی اور صدف کے ساتھ آتی تھی۔ اس کے ساتھ وہ کھیل میں مگن ہو جایا کرتا تھا۔ سحر ان دونوں کے ساتھ کھیلنا بھی چاہتی تو وہ اسے ڈانٹ کر بھگا دیا کرتا اور دور کھڑی سحر سلگتی آنکھوں سے انہیں کھیل میں مگن دیکھا کرتی تھی۔ وقت گزرتا رہا، بچپن سے جوانی آئی تو شہاب اور سحر ایک دوسرے سے دور ہونے لگے، جبکہ آرزو اور شہاب کی محبت ایک دوسرے کے لیے دن بدن پختہ ہوتی جا رہی تھی۔ من موہنی صورت کی شیریں لہجے کی مالک آرزو شہاب کی زندگی تھی۔ وہیں وقت گزرنے کے ساتھ سحر کا جنون بھی شہاب کے لیے بڑھتا چلا گیا۔ ارے بڑے دن بعد چکر لگایا صدف تم نے؟ سعدیہ جو تخت پر بیٹھی تھی سبزی بنا رہی تھی، دروازے سے اندر ہوتی صدف کو دیکھ کر خوشگواری سے بولی۔ ماں کی آواز پر وہیں تخت پر آنکھیں بند کیے شہاب نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور دلچسپی سے سرمئی آنچل سر پر اوڑھی آرزو کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کی تپش سے سمٹ کر وہ ماں کے پیچھے چھپ سی گئی، جس پر اس کے لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ بس کیا کروں باجی، اب کہیں زیادہ نکلنے ہی نہیں ہوتا۔ یہ مٹھائی دینے آئی تھی، میری آرزو ماشاءاللہ 14 جماعتیں پاس کر لی ہیں۔ صدف بتانے لگی۔ واہ بھئی واہ، بہت مبارک ہو، آپ نے تو کمال کر دیا۔ وہ آرزو کو گلے لگا کر مبارکباد دینے لگیں، جس پر شرم سے وہ گلابی پڑ گئی۔ شہاب کے نکھیوں سے اس کا گلابی چہرہ دیکھنے لگا۔ تمہاری بیٹی بہت اچھی ہے، سعدیہ آرزو کی تعریف کرتے ہوئے بولی۔ ہاں باجی بہت اچھی ہے، میٹرک میں تھی تب ضد کر کے میرا گھروں کا کام چھڑوا دیا، لوگوں کے کپڑے خود سی کر ٹیوشن پڑھا کر یہ گھر کا خرچہ چلایا کرتی تھی۔ میری بیٹی بہت فرما بردار ہے۔ صدف کو عرصہ ہوا کام چھوڑے۔ آرزو کو پسند نہیں تھا کہ وہ گھر گھر جا کر کام کرے۔ بس اب تو دعا ہے باجی، میری بچی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے تو اسے سکھ ملے۔ صدف بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ تم فکر کیوں کرتی ہو؟ جتنی اچھی ہے نا تمہاری بیٹی، اس کی شادی بھی اتنی ہی اچھی جگہ پر ہوگی۔ سعدیہ صدف کو تسلی دیتے ہوئے بولی۔ ہاں ہاں، فکر کیوں کرتی ہو صدف، ماسی شہزادہ بہنے آئے گا اسے۔ تن سے بولتی سحر وہیں آ گئی اور اس کے خاص طور پر لفظ ماسی کھینچنے پر آرزو کے ماتھے پر شکنیں آ گئیں۔
बुरी बात ऐसे नहीं बोलते। सायका वहाँ आते हुए बेटी को टोकते हुए बोली। हालांकि इनको सदफ और उसकी बेटी एक आंख भी नहीं भाती थी, मगर जेठानी के सामने वो अच्छी बनते हुए बोली। वो चाहती थी कि सादिया सहर का हाथ शहाब के लिए मांग लें, क्योंकि सायका अक्सर सहर की हरकतों पर भाभी के सामने शर्मिंदा होकर रह जाती थी और ये बात उसे पसंद भी नहीं थी। मगर बेटी उनकी कब सुनती। शहाब को रग़बत से मिठाई खाता देखकर सहर का दिल जलकर खाक हो गया। क्या गिफ्ट की पास होने पर शहाब छत पर आरजू से बात करते हुए बोला। कुछ भी नहीं, वो शर्मीले लहजे में बोली। उसके इस तरह बोलने पर वो फरेफ्ता हो गया। आगे क्या इरादा है तुम्हारा, वो पूछने लगा। मास्टर्स का इरादा है मेरा, वो बताने लगी। अच्छा, और शादी का किससे इरादा है। वो शौक हुआ, मगर दूसरी जानिब खामोशी छा गई। आरजू चुप हो गई। शहाब, आपको लगता है हमारी शादी मुमकिन होगी, वो आहिस्तगी से बोली। क्यों नहीं मुमकिन, शहाब उसकी बात पर बोला। आज देखा था आपने सहर को कैसे अम्मी को मासी कहकर हमारी औकात याद करवा रही थी। माना हम गरीब हैं, पर मुझे सहर की आंखों में जो तस्दीक नज़र आती है वो बहुत चुभती है। वो भराई हुई आवाज़ में बोली। वो सब इसलिए करती है क्योंकि वो जानती है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो चाहती है मैं उसका हो जाऊं, मगर उसकी ये आरज़ू बहुत बड़ी भूल है। शहाब ने अगर किसी से मोहब्बत की है तो वो आरज़ू है। आरज़ू के सिवा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, वो अटल लहजे में बोला। पीछे किसी की आहट महसूस करके शहाब पलटा तो सहर को खड़ा देखकर उसका खून खोल उठा। आरज़ू, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, ये कहकर उसने कॉल काट दी। तुमको तमीज़ नहीं है, दूसरों की बातें सुनती हो, वो गुस्से से बोला। तुमको तमीज़ नहीं, मासी की बेटी से इश्क लड़ाते हो, वो उसकी बात के जवाब में बोली, जिस पर वो उसे कड़े हुए तेवरों से घूरने लगा। ऐसा क्या किया है उसने जो तुमको यूं दीवाना बना दिया। वो उसके करीब आते हुए बोली। क्या मैं हसीन नहीं हूँ, वो बेबाकी से उसके नज़दीक होते हुए बोली। नहीं, तुम हसीन नहीं, तुम एक बेशर्म लड़की हो। चश्मे तसव्वुर में शहाब के आरज़ू का शर्माया हुआ रूप आ गया। इतना खुद को किसी के आगे अर्ज़ा मत करो, वह तंज़िया बोलते हुए उसे पीछे धकेल कर आगे बढ़ गया। तुम्हें मेरा होना पड़ेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। वो सुर्ख होती आंखों के साथ उसकी पुश्त को देखकर बुड़बुड़ाई। आरज़ू का रिश्ता आया था जो सदफ को भी बहुत पसंद आया था, लेकिन शहाब का परेशानी से बुरा हाल था। दूसरी तरफ कॉल पर रोती हुई आरज़ू ने उसे बेचैन कर दिया। ऑफिस से घर आकर आज शहाब ने माँ से बात करने का इरादा किया। सादिया उसके कमरे में चाय लेकर आई तो उसे मुनासिब मौका मिला। अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। शहाब ने माँ का हाथ पकड़कर उन्हें बेड पर बिठाते हुए कहा। अम्मी, मैं आरज़ू से शादी करना चाहता हूँ। ये कहते ही सादिया भड़क गई। तुम्हारा दिमाग ख़राब तो नहीं, आज तो बोल दिया। आज के बाद ये बात मुंह से मत निकालना। वैसे भी तुम्हारे बाबा तुम्हारी सहर से शादी करना चाहते हैं। माँ की बात पर वो उछल गया। मैं मर जाऊँगा, मगर उस चुड़ैल से शादी नहीं करूँगा। वो आपे से बाहर होते हुए बोला। तमीज़ से रहो। सादिया सख्त लहजे में बोली। अम्मी, आप जानती नहीं सहर किस कदर बदतमीज़ और बदअखलाक है। आपके सामने वो चची से कितनी बदलिहाज हो जाती है। सोचें, शादी के बाद वो आपसे और बाबा से ऐसी ज़ुबान दराज़ी करेगी। वो माँ से बोला, जिस पर वो चुप कर गई। वैसे वो सहर की ज़ुबान दराज़ी से बहुत ख़ाइफ़ थीं। बड़े छोटे की उसे तमीज़ नहीं थी। अम्मी प्लीज़, आप बाबा से बात करें। न वो माँ को नर्म पड़ता देखकर मुल्तजी लहजे में बोला। ठीक है, मैं कर लूँगी तुम्हारे बाबा से बात, पर तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हारी शादी आरज़ू से हो जाएगी। वो सख्ती से बोली। वो बेबसी से माँ को देखकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया, जहाँ दरवाजे से सहर लगकर खड़ी थी। उसको देखकर उसका पारा चढ़ गया। काफ़ी ढीठ हो, वो बोलता हुआ लंबे लंबे डग भरता आगे कमरे में आ गया। सहर भी तेज़ी से उसके पीछे आई। क्या किसी ने तमीज़ नहीं सिखाई? किसी के कमरे में जब आया जाता है तो इजाज़त तलब की जाती है। वो उसे घूरते हुए बोला। मत करो मेरे साथ ऐसा, मैं मर जाऊंगी। वो उसके करीब आकर बोली, जिस पर वो बौखला गया। तुमने इजाज़त तलब क्यों नहीं की मेरी ज़िंदगी में दाखिल होने की? वो सख्ती से बोला। तुम जाओ यहाँ से। तुम समझती क्यों नहीं, मैं इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं जिसको तुम ज़िद करके मांग लोगी। वो बुरी तरह से छोते हुए बोला। किसी पर काबिज़ नहीं हुआ जाता, ये दिलों के फ़ैसले होते हैं। वो नरमी से उसे समझाने लगा। लेकिन शहाब, मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं तुम्हें चाहती हूँ।
شہاب کو اس کی خود غرضی پر بے انتہا غصہ آیا۔ دل چاہا اسے 2 تھپڑ لگائے۔ میں آرزو سے محبت کرتا ہوں، وہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ کیا ہے اس ماسی کی بیٹی میں اس سے محبت کرتا ہوں اور بس یہی کافی ہے، مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر روتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے مر جاؤ۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ سحر اس کی اس بات پر خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر چپ چاپ کمرے سے نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کچھ سوچ کر آرزو کو کال کرنے لگا۔ آرزو، کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ وہ اس کی کال اٹھاتے ہی بولا، کہاں چلنے کے لیے؟ دوسری جانب آرزو بوکھلاتے ہوئے بولی، ہم دونوں گھر چھوڑ کر چلتے ہیں۔ آپ کا مطلب ہم گھر سے بھاگ جائیں؟ آرزو اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے حیرانگی سے بولی، ہاں، کیونکہ میری امی کسی صورت تم سے شادی پر راضی نہیں، دوسرا مجھے سحر کے بڑھتے جنون سے خوف آ رہا ہے۔ شہاب اس کی بات پر بولا، نہیں، میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ شہاب، امی کو جو مان ہے وہ میں کیسے توڑ دوں؟ وہ منع کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے پھر مجھے بھول جاؤ۔ وہ اس کی بات پر قطعیت سے بولا، جس پر آرزو خاموش ہو گئی۔ آرزو، کیا میرے بن رہ لو گی؟ شہاب اس کی خاموشی پر بولا، میں بھی نہیں رہ پاؤں گا آرزو، پلیز مت منع کرو۔ وہ اس کی خاموشی پر بولا، ٹھیک ہے شہاب، میں چلوں گی۔ تم رات 1:30 بجے اپنے گھر کی طرف جو روڈ ہے وہاں آ جانا، تمہارا انتظار کروں گا۔ کہنے کے بعد اس نے خدا حافظ کہہ کر کال بند کر دی۔ کاش امی آپ مان جاتی تو مجھے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا پڑتا۔ وہ اداسی سے بستر پر لیٹنے کا سوچنے لگا۔ شہاب کو گھر چھوڑنے کا سوچنے پر ہی دل پر بوجھ محسوس ہونے لگا۔ ابھی اس نے آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ شور کی آواز پر وہ اٹھ بیٹھا۔ باہر آیا تو سحر کے کمرے سے سائقہ باجی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ گھبرا کر وہاں گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سحر کی پنکھے سے لٹکتی لاش، اس کی کھلی آنکھیں، شہاب کو خود میں گھٹتی محسوس ہوئیں۔ وہ سب کو روتا دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سحر نے اپنی جان لے لی۔ اسے اس کے جنون کی خبر تھی، مگر یہ خبر نہیں تھی کہ وہ اپنی جان ہی لے بیٹھے گی۔ وہ حیران تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے خودکشی کیوں کی، مگر شہاب اور آرزو جانتے تھے کہ اس خودکشی کے پیچھے اس کا جنون تھا۔ گھر میں سوگواریت کی کیفیت تھی۔ گھر کے در و دیوار سے ٹپکتی اداسی سے شہاب کو وحشت ہو رہی تھی۔ آج ان دونوں کو گھر سے چلے جانا تھا۔ وہ رات خاموشی سے اپنا بیگ اٹھائے وہاں پہنچ گیا، آرزو کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے سیاہ چادر سے منہ چھپائے آرزو نظر آئی۔ وہ اسے لے کر ریلوے اسٹیشن کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس نے دوسرے شہر کی ٹکٹیں کروائی تھیں۔ وہاں اس کا دوست اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہاں پہنچ کر ان دونوں کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکل گئے اور دور دراز علاقے میں آ گئے، جہاں ان کو 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر ملا جو رہنے کے لائق تھا۔ میں آج بہت خوش ہوں، وہ کمرے میں آتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں بھی بہت خوش ہوں، لگتا ہے برسوں کی مراد پوری ہو گئی۔ آرزو اس کی بات پر شرماتے ہوئے بولی۔ یہاں ان کو رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے۔ اللہ اللہ کر کے شہاب کو نوکری ملی جس کی تنخواہ بہت کم تھی، مگر شہاب نے صبر و شکر کر کے اس نوکری کو قبول کر لیا۔ شام میں جب وہ آفس سے آیا تو اسے باورچی خانے میں آرزو چائے بناتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس کی جانب مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھا موزے اتار رہا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھلا، جہاں سے آرزو نکلتی نظر آئی۔ وہ سٹ پٹا کر رہ گیا، گھبرا کر اٹھ کر باورچی خانے کی طرف بڑھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ پریشان سا کمرے میں آ گیا، مگر آرزو سے کچھ نہیں بولا کہ وہ کہیں ڈر ہی نہ جائے۔ اس رات اسے آفس کا کام کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آرزو نہ جانے کب کی سو گئی۔ اچانک باہر زور زور سے دروازے پر ہونے والی دستک پر اس کی نگاہ گھڑی پر گئی، جو کہ رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ باہر کی جانب چل دیا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے محسوس ہوا کہ کوئی عورت ہے، مگر دروازہ کھولنے پر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ واپس کمرے کی جانب بڑھا، مگر بستر پر آرزو کو نہ پا کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ برابر والے کمرے اور پھر باورچی خانے میں جھانکنے لگا، مگر وہاں آرزو نہیں تھی۔ وہ پریشان ہوتا واپس اپنے کمرے میں آیا۔ اسے آرزو بیڈ پر سوتی نظر آئی۔ وہ یہ منظر دیکھ کر چکرا گیا
کتنی ہی دیر وہ سر پکڑے بیڈ پر بیٹھا رہا۔ کافی دیر وہ بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن شام آفس سے واپسی پر وہ آرزو کے لیے گجرے لیتے ہوئے گھر آیا۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر سجی سنوری بیٹھی آرزو کو محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اس کی آنکھوں میں سموتے ہوئے بولا۔ اس کی تعریف پر وہ شرما سی گئی۔ تمہارے لیے گجرے لایا ہوں، وہ اسے گجرے دکھاتے ہوئے بولا۔ پہنا دیں، وہ اپنی کلائی آگے کرتے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ گجرے پہناتا، کھٹکے کی آواز پر وہ چونک کر پلٹا۔ آرزو کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ اچھل گیا۔ وہ بیڈ کی طرف دیکھنے لگا جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ آرزو، تم تو ابھی یہاں تھیں؟ وہ خوف سے ہکلاتے ہوئے بولا۔ نہیں تو، میں تو باورچی خانے میں تھی۔ اس کی بات پر آرزو بولی۔ وہ سمجھ میں نہ آنے والی کیفیت میں گرفتار تھا۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دبے لفظوں میں اس نے آرزو سے پوچھا بھی تھا کہ کیا یہاں اس گھر میں اسے کچھ محسوس ہوتا ہے، مگر آرزو نے کہا کہ یہاں تو اسے بہت اچھا لگتا ہے۔ شہاب دیکھ رہا تھا کہ جتنا وہ اس گھر میں بے سکون تھا، آرزو اتنی ہی اس گھر میں خوش و خرم تھی۔ اس کے چہرے سے چھلکتی طمانینت دیکھ کر شہاب کو حیرت ہوتی تھی کہ وہ اسے سب محسوس کیوں نہیں ہوتا۔ ویکنڈ تھا، وہ دونوں رات گئے دیر تک مووی دیکھتے رہے کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ اف، کیا مشکل ہے، زبردست سین تھا، اس بجلی کو بھی ابھی جانا تھا۔ شہاب بجلی کو کوستے ہوئے بولا۔ آرزو باورچی خانے سے موم بتی لے کر آئی۔ تب آرزو نے پراسرار لہجے میں شہاب سے پوچھا، شہاب ایک بات پوچھوں؟ آرزو اس کے پاس بیٹھی آہستگی سے بولی، ہاں پوچھو، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ آرزو کے سوال پر شہاب کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ تم سے کس نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ بتائیں نا، وہ پیار بھرے لہجے میں بولی۔ تم سے محبت مجھے کتنی ہے یہ تو تمہیں بھی اندازہ نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نرمی سے بولتے موم بتی کی روشنی میں اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھنے لگا، مگر وہاں تو کوئی مکروہ چہرے کی عورت بیٹھی تھی۔ شہاب نے وحشت زدہ ہو کر اس عورت کو زور سے دھکا دیا کہ اچانک بجلی آ گئی۔ آرزو بیڈ سے گری ہوئی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے شہاب، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اسے کاندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ تم نہیں تھی یہاں، کوئی اور تھا۔ وہ خوف سے کانپتے ہوئے بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا بھی تو مجھے بھی تو محسوس ہوتا، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی۔ شہاب اپنے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ شہاب کی صحت خراب رہنے لگی، وہ گھر آنے کے نام سے ہی سہم جاتا، پھر کافی دنوں تک سکون رہا۔ شہاب نے بھی سکون کا سانس لیا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ وہ آرزو کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اس کے دوست کی کال آ گئی جو اسے اپنی طرف کسی کام سے بلا رہا تھا۔ وہ آرزو کو بتا کر اس کی جانب چلا گیا۔ واپس آتے آتے مغرب ہو گئی۔ گھر میں وہ داخل ہوا تو گھر میں چھوٹے سے آنگن میں لگے درخت کو دیکھ کر چونکنے لگا، مگر جب وہ اس درخت کے قریب گیا تو دہشت سے اس کے حلق سے چیخیں نکل گئیں، کیونکہ درخت پر وہاں آرزو کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ وہ اس درخت کے قریب گیا تو چونک گیا، دہشت سے اس کے حلق سے چیخیں نکل گئیں، کیونکہ درخت پر آرزو کی لاش لٹکی ہوئی تھی، بالکل ویسے جیسے کچھ عرصہ پہلے اس نے پنکھے سے لٹکی سحر کی لاش دیکھی تھی۔ نہیں نہیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ کتنی ہی دیر وہ روتا رہا۔ شہاب، کیا ہو گیا ہے؟ پیچھے سے آتی آرزو اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتی اسے دیکھنے لگی تو وہ آنکھیں پھاڑے درخت کی جانب دیکھنے لگا جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ تم زندہ ہو؟ وہ خوف کی زیادتی سے اٹکتے ہوئے بولا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ فکر مندی سے بولی۔ تم اب کچھ مت بولا، اب ہم رات کو یہاں سے نکل رہے ہیں۔ وہ اس سے بولا کچھ فیصلہ کرتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ وہ ریلوے اسٹیشن کی جانب بڑھ گیا، وہاں سے اس نے اپنے شہر کی ٹکٹیں لیں اور گھر واپس آ گیا۔ ہم رات تک نکل رہے ہیں آرزو، وہ اپنے کمرے میں آتے ہوئے بولا۔ وہ کمرے میں آ کر دیکھتا کہ آرزو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بس تیاری شروع کر دو نکلنے کی، عجلت میں بولتے ہوئے خود بھی الماری کھول کر کپڑے بیگ میں ڈالنے لگا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ آرزو بے چینی سے بولی تھی۔ ہم واپس گھر جائیں گے، ہم اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لیں گے۔ یہاں اس گھر میں کچھ ہے، کوئی گڑبڑ ہے،
وہ بولا، اور جو نمبر اس نے آتے ہوئے بند کر دیا تھا تاکہ اس سے رابطہ گھر والے نہ کر سکیں، اس نے وہ سم سیل میں لگا کر آن کر لیا۔ نمبر آن کرتے ہی آرزو کے بے تحاشا پیغامات آنے لگے۔ وہ حیرانگی سے ان کو پڑھنے لگا۔ مجھے معاف کر دینا شہاب، میں نہیں آ سکتی، اپنی ماں کا مان نہیں توڑ سکتی۔ وہ میسج پڑھ کر چکرا گیا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہاری امی تمہاری جدائی میں بیمار ہو گئی ہیں۔ شہاب واپس آ جاؤ، آنٹی راضی ہیں ہم دونوں کی شادی پر، خدا را جہاں بھی ہو واپس آ جاؤ۔ اس طرح کے آرزو کے بعد یک کے بعد دیگرے پیغامات اسے پڑھ کر اس کا سر گھومنے لگا۔ اسے لگا کہ پورا کمرہ گول گول گھوم رہا ہے۔ وہ 2 ماہ سے کس کے ساتھ رہ رہا تھا؟ کہا تھا نا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ سحر کی آواز کمرے میں گونجی تو اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ تم کیا سمجھے تھے تمہیں یوں آسانی سے چھوڑ دوں گی؟ 2 ماہ سے تمہارے ساتھ آرزو کے روپ میں رہ رہی تھی۔ اس کی بات پر شہاب کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ مدد طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے جانے دو، شہاب کے منہ سے بمشکل آواز نکلی۔ کیسے جانے دوں میں تم کو؟ تم میری محبت ہو، آرزو کے روپ میں کب سے تمہارے ساتھ رہ رہی ہوں۔ اس رات تم ناداں کیا سمجھے؟ تمہارے ساتھ آنے والی لڑکی آرزو ہے۔ سحر اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی جان لے لی ہے، اب تم یہاں سے مر کر ہی جا سکتے ہو۔ وہ اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ شہاب کو اس وقت اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس کی دماغ میں جھماکا ہوا۔ اس وقت یہاں سے نکلنے کی ایک آخری ترکیب نظر آئی۔ اچانک زور سے اس نے آنکھیں بند کیں اور آیت الکرسی پڑھنے لگا، جس پر سامنے کھڑی سحر آرزو کی شکل میں آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے شہاب؟ چلیں دیر ہو رہی ہے۔ مگر وہ اس کے فریب میں نہیں آ سکتا تھا۔ بہت تگدو کے بعد وہ ادھر سے جان بچا کر نکلا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ 2 مہینے ایک روح کے ساتھ رہتا رہا ہے۔ گھر پہنچا تو سعدیہ سے خود سے لپٹا کر بے تحاشا روئیں۔ ایسی بھی کیا ناراضگی بیٹا کہ تم گھر چھوڑ کر چلے گئے؟ میں نے صدف سے بات بھی کر لی ہے آرزو کے لیے، مگر تم گئے تو ایسے گئے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتیں۔ اب کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی ماں کے گلے لگ کر رویا۔ آج شہاب اور آرزو کی شادی کو 10 سال بیت گئے ہیں۔ ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ شادی کے اوائل دنوں میں شہاب بہت خوفزدہ رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا یہ آرزو نہیں سحر ہو، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا خوف نکلتا چلا گیا۔ اتنے سال بیت جانے کے باوجود وہ اس گھر میں گزارے ان 2 ماہ کو جب بھی سوچتا ہے تو اس کی روح تھر تھرا کر رہ جاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔